دوسری بات واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس عذاب سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا۔ اس کا کیا سبب ہے؟ یہ وہ بات ہے جو میں نے رات خطبہ نکاح میں عرض کی تھی۔ انسان ایک گریگوریس اینیمل ہے، متمدن حیوان ہے، اس کا ایک اجتماعی نظام ہے، اس اجتماعی نظام میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں۔ وہ اجتماعی نظام اگر غلط ہے، باطل پر ہے، حرام پر ہے، تو چاہے آپ خود ذاتی طور پر اس حرام میں حصہ نہیں لے رہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ نہیں، وہی کھا پی رہے ہیں کہ نہیں، وہی شادی بیاہ کی ہے کہ نہیں، وہی کی استراحت سے استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں، وہی کی ایمینٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، آپ اس کا جز ہیں۔ لہذا جب عذاب آئے گا تو آپ بچیں گے نہیں۔ حضور نے کوئی صدی سے بھی بیان کیا ہے، ایک سمندری جہاز کا تصور کرو، کچھ لوگ عرشے پر تھے، کچھ لوگ نیچے تھے، نیچے والے آتے تھے، اوپر پانی لیتے تھے، بالٹی لے گئے تو کسی کا عرشے والے پہ بیٹھا ہوا پانی گر گیا، اس نے ذرا رزلٹ کیا، انہوں نے نیچے والوں نے کہا جی ہم اپنے پیندے میں سوراخ کر لیتے، پانی یہاں سے لے لیا کریں گے۔ اب اگر انہوں نے پیندے میں سوراخ کر لیا تو اگر جہاز ڈوبے گا تو کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ کس قدر واضح مثال۔ اگر ہاتھ نہیں روکو گے تو تم بھی ڈوبو گے۔ عذاب الہی سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے، نہی عن المنکر، بدی کو روکنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگائے رکھو، سب کو شاید اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، اور چھوڑ دے گا، وعدہ ہے۔ یہ سورہ اعراف میں بھی آیا، فانجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا کہ جو برائیوں سے روک رہے ہیں۔ لیکن اگر برائی سے روکا نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ریکنسائل کر چکے ہیں، آپ کی ٹیسٹ اپروول شامل ہے، آپ اس کے ایبیٹرز ہیں، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ وہاں کی ملازمتیں کر رہے ہیں، اس کی گاڑی کو چلا رہے ہیں، آپ بینک میں ملازمت کر رہے ہیں، پورے سودی نظام، پوری دنیا کے سودی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے 8 گھنٹے روزانہ کس کام میں لگ رہے ہیں؟ آپ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جو غلط ہے، کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ کہ آپ اس میں شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں، آپ یہاں عیش کر رہے ہیں، آپ یہاں پر پاؤں پھیلا کر سو رہے ہیں، یہ ساری ایبلٹیز آپ نے نظام میں حاصل کی ہے، تو گویا کہ آپ بھی اسی کفر کے حکم میں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی مشرک ہے، وہی فاسق ہے، وہی کافر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ سوائے ایک شکل کے کوئی نہیں ہے، تن من دھن، وہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کر دوں گا، لگا ہوا ہو اس میں کہ اس نظام کو بدلنا ہے، توڑ پھوڑ کر رکھ دینا ہے۔ فک کل نظام، جو کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ لگایا تھا، اس پورے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھے اور اللہ کا نظام دین عدل و قسط اس کو نافذ کرنا۔ تو واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ بلکہ یہاں تو میں چاہتا ہوں آپ کو وہ حدیث سنا دوں کہ ایک شخص کی انفرادی نیکی کس انتہا کو پہنچی ہوئی، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ یہ حدیث جو ہے بیہقی کی ہے رحمہ اللہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خطبات الاحکام کے نام سے جو خطبات جمعہ مرتب کی ہیں اس میں یہ شامل ہے، بڑے اہتمام سے شامل کی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حکیمانہ ہے معاملہ کہ انہوں نے اس حدیث کو شامل کیا۔ دوسری بات ہے کہ کوئی امام صاحب، خطیب صاحب پڑھتے ہو، کسی کو کیا پتا کیا پڑھ لیا، حدیث قدسی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے عز و جل نے حضرت جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ۔ جیسے کہ حضرت لوط کو بھیجا گیا تھا 2 شہروں کی طرف، سدوم اور عامورہ، اور دونوں پر جو عذاب آیا کل پڑ گیا۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں کیسے اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ ہم میں سے کوئی اس نیکی کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ جو معصوم کا درجہ ہے، امام معصوم کہیے اس کو، اتنا نے ایسا ظاہر، ایسا عابد، ایسا متقی، زندگی بھر عربی میں کہتے ہیں طرفہ نکاح کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کوئی وقت لگا اس میں؟ ہمارا محاورہ ہے پلک جھپکنا، پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں گناہ میں بسر نہیں کی اس نے، اس سب کو بھی ہلاک کر دوں۔ قال فقال، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس مردود پر اور پھر دوسروں کو۔
کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، وہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا، اسے کبھی میری غیرت میں اس کے چہرے کا خون جو ہے اس کے چہرے پر نہیں آیا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا. بے غیرت انسان منکرات پھیلتے رہے، حرام کا جو ہے بول بالا ہوتا رہا، کفر جو ہے وہ ڈنکا بجاتا رہا، فحاشی پھیلتی چلی گئی، اور یعنی جو ہے وہ دن دونی رات چوگنی بڑھتی چلی گئی، اور وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی نہیں سے، مختصر کر دو مزاج خانقاہی نہیں سے. یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے. کیوں؟ دوسرے مغالطے میں ہو سکتے انہیں معلوم نہ ہو. آج بھی میں کہتا ہوں جو شخص اس مغالطے میں ہے کہ بینک انٹرسٹ سود نہیں ہے، ربا نہیں ہے، وہ اگر انٹرسٹ کے اندر جو ہے انوالوڈ ہے، وہ کم درجے کا گناہ گار ہے بنسبت اس کے جو سمجھتا ہے کہ ہے سود اور پھر لگا ہوا. ایک شخص سور کا گوشت کھا رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں تھا یہ سور کا گوشت ہے، وہ سمجھتا تھا میں کوئی اور گوشت جب حلال کھا رہا ہوں، وہ نہیں ہے اس جرم کا مرتکب جو جان بوجھ کر کھا وہ مرتکب. تو ظاہر بات ہے جو شخص نہایت نیک ہے، نہایت عابد ہے، نہایت زاہد ہے، جس نے کبھی پلک جھپٹ میں جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی، اسے تو سب معلوم ہے نا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا عوامر ہے کیا نواہی ہے، اس کی نگاہوں سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. پھر وہ اگر بے غیرت بن کر بیٹھا رہا ہے تو وہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں کی نسبت. اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط. مجھے ایسے بے غیرت لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے بے غیرت لوگوں کی عبادت ان کے منہ پر ذکر بات. تمہیں کوئی ماں کی گالی دے جائے تو برداشت نہ کر سکو، طاقت ہو تو جانے نہ دو، اور طاقت نہ ہو تو کم سے کم یہ کہ پورے جسم کا خون تو ایک دفعہ چہرے میں آ جائے گا، آنکھوں میں آ جائے گا، کانپو گے تو صحیح کھڑے ہو کر. اور میری شریعت کی دھجیاں بکھرتی نہیں، میرے دین کے احکام کا استہزاء ہوتا رہا. تم لگے رہے اپنے بال بچے، اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنی فیکٹریاں، اپنی دکانیں، اپنے بزنس، اپنے پروفیشنز، اپنی بلڈنگیں، اپنی کاریں، اپنے ٹیلی ویژن. اس کے سوا تمہیں کسی چیز کا ہوش تھا؟ تم سمجھتے ہو تمہاری داڑھیوں سے اللہ تعالیٰ دھوکہ کھائے گا، تمہاری نمازوں سے دھوکہ کھائے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جانتے نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما يفعل من ذلك فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. واذکروا، اب یہ آخری آیت ہے خاص میرے اور آپ کے لیے، اور میرے اور آپ کے سے میں ڈیفائن کر دوں مراد کیا ہے.